في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد صلوات آج کی اس مجلس ترحیم کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا. میں درخواست گزار ہوں جناب جاوید نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک اور بابا سے صلی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کربو بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لقا، جوڑ کر نلنے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں
بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم غلجا دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، اب میں پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں پھر اسی میں جی بھر کے تمہارا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ بابا سے بنا سلام۔ جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، تو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا
ही माँ है अली अकबर की, जिसका एक हाथ कलेजे पे धरा रहता है, जिसका एक हाथ कलेजे पे धरा रहता है। जो भी मसरूफ़ सलामी शुहदा रहता है ये शर्मिंदगी पानी के ना पहुँचाने की, है ये शर्मिंदगी पानी के न पहुँचाने की। नेज़ पे भी सर अब्बास झुका रहता है, नेज़े पे भी सर अब्बास झुका रहता है। जो भी मसरूफ़ सलामी शुहदा रहता है। शाम होती है तो ऊँटों से उतरते हैं हराम, शाम होती है तो ऊँटों से उतरते हैं हराम, पर सरे शाह तूने ज़े पे चढ़ा रहता है, पर सरे शाह तूने ज़े पे चढ़ा रहता है। रोके ये हिल्द की बेटी ने सकीना से कहा, रोके ये हिल्द की बेटी ने सकीना से कहा, सर तेरा किस लिए हर वक्त खुला रहता है, सर तेरा किस लिए हर वक्त खुला रहता है। वो लगी कहने यतीमों की निशानी है यही, वो लगी कहने यतीमों की निशानी है यही, कुर्ता बेवार सी बच्चों का फटा रहता
रहता है, कुर्ता बेवार सी बच्चों का फटा रहता है। जो भी मसरूफ़ सलामी शुहदा रहता है, गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। त्वाफ़े काबा का तुझे शौक है, अज़बस्ते दबीर। त्वाफ़े काबा का तुझे शौक है, अज़बस्ते दबीर। मुस्तरिब दिल सिफ़ते क़िबला नुमा रहता है, मुस्तरिब दिल सिफ़ते क़िबला नुमा रहता है। जो भी मसरूफ़ सलामी शुहदा रहता है, तो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। गो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। बाबा से मिलता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने अगले दावत दूँ, एक गाड़ी जो है XUN 9544 एक्यूरा की गाड़ी है, वो गलत जगह पर पार्क की गई है। 9 बजे के बाद यहाँ से गाड़ियाँ अगर गलत जगह पर पार्क की गई हों तो टो हो जाती हैं। अगर किसी साहब की ये गाड़ी है XUN 9544 एक्यूरा गाड़ी है, तो वो यहाँ से मूव कर लें, पीछे जो डोमिनियन पार्किंग है वहाँ पे पार्क कर दें, वरना 9 बजे के बाद वो गाड़ी यहाँ से टो हो सकती है। 2 और गाड़ियाँ थीं तो उनको हमने अभी जो है वो मूव करा दिया है। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ ब्रदर अली रज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमामत में नजराना क़िदर पेश फरमाएं और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक बार फिर मिलकर दुरूद पढ़ें। अगर थोड़ी तकलीफ ना महसूस करें तो सामने सारे आ जाएं, लफ्ताब करेंगे फिर भी आपको सामने आना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं यहाँ पे सामने, तो बड़ी मेहरबानी। एक दुरूद पढ़ लीजिए बाबा। तमाम हमदे उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। फिर उसके बाद अली मुर्तज़ा का जिक्र चले कि जिसके नाम खुदा ने बदल बदल के लिए। गमे हुसैन अमानत है आज की सुन लो, ये रिज़्क़ मैंने बचाया हुआ है कल के लिए। कफन पे खाके शिफा से लिखी जो नादे अली, यही बहुत है मेरे नामाए अमल के लिए। और मेरे इमाम मेरी ज़िंदगी के रब मौला, मेरे नसीब में ये फ़ैसला अटल दे दे, ये माहो साल ये जीवन के दिन सारे ले ले, मुझे बस अपनी ज़ियारत का एक पल दे। एक दरूद पढ़ लीजिए। आज की तारीख़ मंसूब
शब लगी हुई है कि 26 रबीउल अव्वल मंसूब है सरकार अबू तालिब की वफात से, तो उन्हीं की बारगाह में चंद अशार, एक दो कतात और उन्हीं के चंद अशार कि जिस दिल में मेरा अब्बास नहीं आ सकता, जिस दिल में मेरा अब्बास नहीं आ सकता, ये अलम उसको कभी रास नहीं आ सकता। जिस दिल में मेरा अब्बास नहीं आ सकता, ये अलम उसको कभी रास नहीं आ सकता। और मिदहते हजरत अब्बास में मसरूफ हूँ मैं, मलकुल मौत मेरे पास नहीं आ सकता, मलकुल मौत मेरे पास नहीं आ सकता। और जब से अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की है, जब से अब्बास के रोज़े की ज़ियारत की है, कोई मंज़र मेरी नज़रों में समाता ही नहीं। और नामे अब्बास का तावीज़ है बाजू पे मेरे, मैं यजीदों से कभी हाथ मिलाता ही नहीं, मैं यजीदों से कभी हाथ मिलाता ही नहीं। और मौला अबू तालिब की बारगाह में चंद अशार के, ऐ निगहबाने पैगंबर तेरी अजमत पे निसार, ऐ निगहबाने पैगंबर तेरी अजमत पे निसार, हाशमी माह मुनव्वर तेरी अजमत पे निसार। और तू शहनशाहे अरब आला नसब ज़ात तेरी, तू है ईकान का खावर तेरी अजमत पे सलाम, तेरी अजमत पे निसार। और अपने बेटों से भी बढ़कर उसे चाहा तूने, अपने बेटों से भी बढ़कर उसे चाहा तूने, जो है अल्लाह का दिलबर तेरी अजमत पे निसार। और कुल्ले ईमान सा फर्जंद तेरा जिसका हरम, शाह कौनैन की दुख्तर तेरी अजमत पे निसार। और तेरे पोतों की ही जागीर है जन्नत भी, जो है इस दीन के दावर तेरी अजमत पे निसार। और जो है दीन के दावर तेरी अजमत पे निसार। ऐ सना खान मोहम्मद तेरी निस्बत के तुफैल, बन गया मैं भी सनागर तेरी अजमत पे निसार। ऐ सना खान मोहम्मद तेरी निस्बत की तुफैल, बन गया मैं भी सनागर तेरी अजमत पे निसार। एक दरूद पढ़ ले बाबा। बस चंद मिसरे के, रहमत के खुदा का ये देखो निगहबान जा रहा है, रहमत खुदा का ये देखो निगहबान जा रहा है, दुनिया से देखो जैसे कि रहमान जा रहा है। और बनता है जिक्र इसका अब जीनत कुरान की, देखो खुदा के दी का कुरान जा रहा है। और कहता खुदा है पाला बस मैंने ही तुझे, कहता खुदा है पाला बस मैंने ही तुझे। अरे मुरसल को जिसने पाला वो यज़दान जा रहा है। और करम था ये इनका इस्लाम बच गया है, इस्लाम तेरे दी का रहमान जा रहा है। और रजा कैसे कोई अब दर्द लिखेगा आगे, मोहम्मद के सर का साया इमरान का इमरान जा रहा है। अल्लाह वारिदी के साथ जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की इस मजलिस ये मजलिस जो है बरादर सैयद शाहिद मजिद साहब के खुसर मोहतरम के इंतकाल के मौका पर उनके साले सवाब के लिए मुनक्किद की गई है। हम मोहम्मदिया सेंटर की जानिब से बरादर मोहतरम इनकी मिसेस और बरादर ज़मीर जाफरी के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के साथ मशहूर फरमाए। चंद ज़रूरी ऐलानात मोहम्मदिया सेंटर के आइंदा प्रोग्राम है वो आपके गोशगुजार करने के बाद इंशाअल्लाह किबला मोहम्मद साहब को ज़हमत दूँगा। हमारा आइंदा प्रोग्राम जो है वो जश्न वलादत हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 10 रबीउल सानी 30 जनवरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक रात 8 बजे इसी मुकाम पर
दूसरा प्रोग्राम जश्न विलादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद 15 जुमादी सानी 6 मार्च जुमातुल मुबारक रात 8 बजे इसी मुकाम पर। और अय्याम फ़ातिमिया मजालिस बसिलसिला शहादत सैयदा कौनान हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये 3 रोज़ा मजालिस जो हैं 22, 23, 24 मार्च को अतवार, पीर और मंगल को इसी मुकाम पर रात 8 बजे होंगी, जिससे मौलाना सैयद अब्सार नकवी साहब जो है ख़िताब फरमाएंगे। आप सब हज़रात से दरख्वास्त है कि 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जनाब सैयद महमूद अली जाफ़री इब्ने सैयद सज्जाद अली जाफ़री और ब्रादर शाहिद तिरमिज़ी के वालिद मरहूम सैयद ताहिर हसन तिरमिज़ी इब्ने सैयद सिब्ते हसन तिरमिज़ी के लिए तिलावत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह। एक और ज़रूरी ऐलान जो है वो ये कि ब्रदर नाज़म अलवी और अज़मत अलवी और मुअज़्ज़म अली की वालदा पाकिस्तान में हॉस्पिटल में हैं। आप सब हज़रात से दरख्वास्त है कि उनकी सेहतयाबी के लिए उनको दुआ में याद रखिएगा। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ क़िबला मौलाना जनाब सैयद इमरान हैदर साकी साहब से कि वो रौनक अफ़रोज़ मिंबर हों और आज की इस मजलिस तरहीम से ख़िताब फरमाएँ। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, कुश्तो दे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सलाम, कुश्तो दे कायम हुज्जत अलैहिस्सलाम बवाज़े बुलंद सलाम, सल्ले अला मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन मुईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अहदिल मुतआल सलवातुन अला इबादिहिल मुख्तार अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा सय्यदी व मौलाई अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व अला औलादिहिल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनुकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र। दरूद पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। बारहवें आका के ज़हूर में ताजील के लिए भी दरूद पाक की तिलावत फरमाएं। सूरह मुबारक फ़ातिहा की इल्तमास है मरहूम सैयद महमूद अली जाफ़री व मरहूम सज्जाद अली जाफ़री और हाज़रीन के मरहूमीन और लाइक निसा बेगम के लिए और जो भी शोहदा मिलत जाफ़री हैं तमाम के लिए सूरह मुबारक फ़ातिहा पढ़ के हदिया फरमा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। एक दफ़ा तमाम अहबाब मिल के बुलंद आवाज़ से दरूद पाक की तिलावत। और जो बिखरे हुए मोमिनीन हैं, बुजुर्गों के अलावा जो जवान बिखरे हुए बैठे हैं, वो ज़रा मेरे थोड़ा सामने करीब आ जाए तक। एक दफ़ा दरूद पढ़ लेंगे।
تو جو ہے گفتگو شروع کی سورہ مبارکہ مائدہ سے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے میں نے 5واں سورہ ہے اور اس کی 41 نمبر آیت ہے 41 اللہ اپنے حبیب سے تبادلہ خیال کر رہا ہے فرمایا یا ایھا الرسول اے میرے رسول یہاں اللہ اپنے حبیب سے من حیث المنصب گفتگو کر رہا ہے یا ایھا الرسول اے میرے رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اے حبیب کبھی بھی آپ ان لوگوں پہ حزن غم نہ کیجئے گا کہ جو کفر کی طرف پکارنے والے ہیں لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر کیونکہ ان لوگوں کو آپ پہ کوئی غم نہیں ہے وہ آپ کے غم میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے کیونکہ وہ کفر کے دعوے دار ہیں کفر کی طرف بلانے والے ہیں اگر وہ آپ کا غم نہیں کرتے لا يحزنك الذين کبھی ایسے لوگوں پہ آپ غم نہ کیجئے گا اللہ نے اپنے حبیب کو عزیزو حکم دے دیا ہے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والے آپ کو لاتعداد مل جائیں گے لیکن مجسمہ حکم مجسمہ عمل صرف اللہ کے رسول ہیں جو حکم سے پہلے بھی عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن اللہ یہاں اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے میرے حبیب کیونکہ کافروں کو اور کافر کفر کے دعوے داروں کو اور کفر کے مددگاروں کو اور کفر کے خداؤں کو آپ کا غم نہیں ہے اس لیے لا يسارعونك الذين کیونکہ ان کو غم نہیں ہے آپ نے بھی غم نہیں کرنا لیکن قرآن نے ایک عزیز و قانون بنا دیا ہے کہ رسول اپنی زندگی میں کسی کافر پہ نہ غم کریں گے نہ رسول کو کسی کا حزن ہوگا اگر اسی قانون کو آپ بدل دیں لفظوں میں تو یوں ہوگا رسول زندگی میں کسی کافر کا غم نہیں کریں گے اور اگر رسول کسی کا غم کریں گے وہ کافر نہیں ہو سکتا سلامت رہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کسی کافر پہ غم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے اور اگر رسول اکرم کسی کا غم کرتے ہوئے نظر آ جائیں تو پھر ازروع قرآن اگر کوئی محمد مصطفیٰ کو مطیع قرآن مانتا ہے جو خود منبع مفاہیم قرآن ہے تو پھر ماننا پڑے گا اگر کسی پہ رسول غم کر رہے ہیں تو پھر وہ کافر نہیں ہو سکتا اسی منبر سے آپ کے سامنے اس سے بیشتر بھی میں اسی موضوعات پہ کئی آیات پڑھ چکا ہوں جسے لوگ کہتے ہیں کہ دلیلوں سے بات کی جائے میں کتنی آیات درجنوں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کہ قرآن بولتا ہے شرط یہ ہے کہ کوئی بولی سمجھنے والا ہو جس نے تاریخ پڑھ کے قرآن کو پڑھنا ہے تاریخ کے پیرائے میں قرآن پڑھنا ہے پھر اس کی اپنی مرضی اور جس نے قرآن کے پیرائے میں تاریخ پرکھنی ہے قرآن منع کر رہے میرے حبیب کیونکہ کفار کے خداؤں کو آپ کا غم نہیں اس لیے آپ ان پہ غم نہ کرنا لیجئے رسول کسی کافر پہ غم نہیں کر سکتے اور چوتھی جماعت کی نصاب کی کتاب سے لے کر تاریخ اعظم کوفی تاریخ ابن عساکر دمشقی سے لے کر ابن جریر طبری کی تاریخ طبری تک تاریخ ہر اسلام کی ہر کتاب پکار کے کہہ رہی ہے کہ رسول اکرم نے جس سال میں جناب خدیجہ دنیا سے گئی ابو طالب دنیا سے گئے رسول نے پورے سال کو سال غم قرار دے دیا یہ تو تاریخ کا ایک طالب علم بھی جانتا ہے کہ جس سال ابو طالب دنیا سے گئے سرکار نے کہا یہ عام الحزن ہے فرما دیا یہ عام الحزن ہے یہ غم کا سال ہے لیجئے تمام شیعہ سنی احباب ایک دفعہ تائید فرما دیجئے یہ ہے تمام تاریخوں میں عام الحزن قرار دیا ختمی رسول نے اس سال کو جس سال میں خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے
रुखसत हुई, हजरत अबू तालिब दुनिया से रुखसत हुए, तो सरकार ने क्या फरमाया? अच्छा, ये मैं क्योंकि तरफैन को जानता हूं, तो मैंने तरफैन की किताबों में सैकड़ों में लातादाद किताबों में पूरा साल आमुल हुज़्न करार दे दिया। किसने एक दफा तायद फरमाया ताकि मैं अगली बात कहूं? खत्मी रसूल ने पूरे साल को क्या करार दिया? आमुल हुज़्न। लीजिए, एक और बात की भी नफी हो गई। जो कहते हैं ना ये करबला का गम क्यों करते हैं, सुनिएगा, और दलील देते हैं कि रिसालत मुआब ने फरमाया कि सोग तो सिर्फ 3 दिन का होता है। यही हदीस सामने लाई जाती है कि जी सोग तो सिर्फ 3 दिन का होता है। दीजिए, अगर सोग 3 दिन का है, ये तारीख की सारी किताबें जलाएंगे, ये दरिया बुर्द करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? अगर सोग सिर्फ 3 दिन का होता है तो यहाँ आमुल हुज़्न गम का साल। क्योंकि शहीद जिंदा होता है इसलिए जिंदा का मातम नहीं करते। अच्छा, शहीद जिंदा होता है, जिंदा को दफन करते हैं। शहीद की ज़ौजा बेवा होती है, अगर जिंदा है तो बेवा क्यों है? शहीद का जनाजा पढ़ते हैं, अगर जिंदा है तो जनाजा क्यों है? अगर शहीद जिंदा ही है तो जनाजा क्यों पढ़ते हैं, दफन क्यों करते हैं, कफन क्यों देते हैं, गुस्ल क्यों देते हैं? देखिए, हम कोई भी हो, आपके हमारे अजीज़ो कारब जुदा होते हैं, दुख तो होता है। एक तस्हीह कर दूं, हम क़ज़ाए इलाही पे नहीं रोते। ये जो रोना होता है ना, ये क़ज़ाए इलाही पे, अल्लाह के अमर और उसके फैसले पे रोना नहीं, ये फ़क़्दुल अहबाब का रोना है। एक थोड़ा सा फर्क इसे समझिएगा। जी, ये फ़क़्दुल अहबाब का रोना है, ये क़ज़ाए खुदा पे रोना नहीं है। ये जो गम है, ये जो दुख होता है, ये जो तकलीफ होती है, ये अल्लाह के फैसले पे नहीं होती कि अल्लाह ने ऐसा फैसला। अगर ऐसा हो तो शिरक है जी। अगर अल्लाह के अमर पे रोया जाए, अल्लाह के अमर की शिकायत की जाए तो कुफ्र है। उस अमर पे नहीं, फ़क़्दुल अहबाब पे के अपना बिछड़ गया। वरना मोमिन के लिए तो प्यारी चीज है मौत, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मैं युमित यरानी, कि जो भी मरेगा वो मुझे देखेगा। ये मौत तो टिकट है ज़ियारत मुस्तफा और मुर्तजा का। और पता नहीं किसने किस वक्त में क्या बैठ के लिख दिया, जब अहमद मुरसिल न रहे फिर कौन रहेगा। सुभान अल्लाह। पढ़ भी दिया जाता, लिख भी दिया जाता है, जब अहमद मुरसिल न रहे फिर कौन रहेगा। ये अहमद मुरसिल रहे हैं, और जब तक नमाज तुम पढ़ रहे हो तब तक हैं। क्योंकि जब तक नमाजी नमाज में 73 के 73 फिरके का नमाजी जब नमाज में कहता है ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ये तो सारे कहते हैं ना 73 के 73 फिरके वाले। अस्सलामु अलैहि नहीं कहा जाता, अस्सलामु अलैका कहा जाता है। और जिसे अरबी की थोड़ी सी भी समझदानी है ना, जिसमें अलैका मुखातिब के लिए होता है, सामने वाले को कहा जाता है। अस्सलामु अलैका नमाज में कहते हैं आप पे सलाम हो। अगर वो नहीं रहे तो ये सलाम किस पे पढ़ते हो? जब तक नमाजी अस्सलामु अलैका कहेगा तब तक ये शेर नहीं आ पढ़ सकते, जब अहमद मुरसिल न रहे। जब वो न रहे तो फिर रहेगा क्या? क्योंकि खत्मी रसूल इल्लते मुबकिये कायनात हैं। देखिए, दो तबके हैं उलमाए मुतकल्लिमीन के, उलमाए इल्म इलाहियात के। एक तबका कहता है कि हुज्जत का वजूद इल्लत हिदाया के तौर पे होता है, और दूसरा तबका कहता है कि हुज्जत का वजूद इल्लत मुबकिया पे होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह हुज्जत को यानी अपने अंबिया को, रसूल को, औलिया को, आइमा को इसलिए भेजता है ताकि हिदायत का सामान हो। और एक और तबका है वो कहता है कि नहीं, ये तो है ही,
لیکن اصل میں حجت کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ کائنات باقی رہے. حجت کائنات کی بقا کا سبب ہوتی ہے. اور ان کے پاس جو دلیل ہے نا دوسرے طبقے کے ساتھ پاس، وہ بڑی قوی ہے. وہ کہتے ہیں اگر حجت آتے ہیں، نبی آتے ہیں صرف تبلیغ کے لیے، تو جب حضرت آدم آئے تھے امت ہی نہیں تھی. ظاہر سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر علت حجت کی صرف ہدایت ہوتی ہے تو جب حضرت آدم تھے تو کوئی امت ہی نہ تھی، قوم ہی نہ تھی، نفس پہ نبی تھے. وہ تو بشریت کو بالغ کرنے آئے تھے. اس لیے حضرت آدم سے لے کر نوح تک کوئی شریعت نہیں، بشریت کی تربیت ہے. صرف کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، آداب کیسے ہیں، گندم کیسے اگانی ہے، کھانا کیسے ہے، حلال کیسے کھایا جاتا ہے، حرام کا قسم کیسے ہوتا ہے، حرام سے کیسے بچا جاتا ہے، حلال کا قسم کیسے ہوتا ہے. وہ تو تربیت ہو رہی تھی. شریعت کا اطلاق ہوا حضرت نوح کے بعد. جو پہلا شریعت کا اعلان ہوا حضرت نوح کے زمانے سے. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک شریعت نہیں. اور اس میں 3 روایات ہیں کہ 21 نبی آئے، 41 نبی آئے، یا 209 نبی آئے. نبی سب تھے، شریعت نہیں تھی. یہ بالاتفاق ہے. اور میں مفسرین شیعہ سنی ہوں، مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت آدم سے نوح کے درمیان میں کوئی شریعت. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ تو میں واپس اپنے بیان کی طرف آؤں. اے حبیب، غم نہ کیجئے گا آپ کسی ایسے کا کہ جو کفر کی طرف بلاتا ہو. کیونکہ اس کو آپ کا غم نہیں. یہاں 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو جس پہ رسول غم بنائیں گے وہ کافر نہیں ہو سکتا. اور دوسرا جس پہ رسول اللہ روک کیوں رہا ہے؟ کیونکہ کافروں کو آپ کا غم نہیں، اس لیے آپ ان کا غم نہیں منانا. اس کا مطلب ہے اگر رسول کسی پہ غم منائے تو وہ بھی رسول کا غم گسار ہوگا. ترہیب کی مجلس ہے مرحوم کے، اور اس مجلس کا ہر جملے کا ثواب اس مرحوم کی روح کو اور تمام مرحومین کی روح کو پہنچے. اور اسی سلسلے میں حضرت ابو طالب کا انتقال بھی ہے دنیا سے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں. دیکھیے کہہ تو دیا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ ماشاءاللہ کہہ دیا جاتا ہے. سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. یہ ذہنوں میں رہی ہے کہ رسول کسی کافر پہ، بلکہ میں سورہ آل عمران سے پہلے سورہ انسان کی، سورہ انسان سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے، سورہ انسان کی آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ اپنے حبیب کو امر دے رہا ہے، لا تطع منہم عاصما او کفورا. میرے حبیب آپ نہ تو کسی کافر کی اتباع کیجئے گا اور نہ کسی گناہگار سے مشورہ لیجئے گا. لا تطع منہم عاصما، عاصم اسم سے نکلا ہے، گناہ سے، بالاسم والعدوان اسم سے نکلا ہے. حبیب آپ کسی کافر کی، کسی گمراہ کی اطاعت مشورہ نہیں لینا. اللہ کا حبیب کسی سے مشورہ نہیں لے گا، نہ کافر سے، نہ گناہگار سے. جو گناہگار نہ ہو وہ معصوم ہوتا ہے. اور یہ بھی 73 کے 73 فرقوں کی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ شیب ابی طالب سے لے کر قرآن کی تلاوت تک ہر کام میرے نبی نے ابو طالب کے مشورے سے کیا ہے. اور قرآن اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے میرے حبیب نہ تو کسی گناہگار سے مشورہ کیجئے گا نہ کسی کافر سے. لیجئے رسول گناہگار سے مشورہ نہیں کر سکتے، یعنی غیر گناہگار سے مشورہ کریں گے. اور جو گناہ نہیں کرتا، جو گناہگار نہیں ہوتا، اللہ کی نگاہ میں وہ معصوم ہوتا ہے. اور ویسے بھی رسول غیر معصوم سے مشورہ نہیں لے سکتے. سورہ آل عمران ایک پورا قافلہ ہے آیات کا. آخر علی کے بابا ہیں. میں نے
اسی منبر سے کہا تھا، اور میرے خیال میں محرم میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، میں 2 مصرے اور سنا دیتا ہوں۔ میں نے اسی منبر سے دعویٰ کیا تھا کہ پیارے نبی کے سب سے پہلے نعت خواں ہیں ابو طالب۔ اگر ابو طالب کی شان کوئی بندہ نہیں جانتا نا، پھر اسے نہیں پتا میلاد کیسے منایا جاتا ہے۔ بندے پوچھتے ہیں جی یہ رسول کا میلاد جو آپ مناتے ہیں کس صحابی نے منایا تھا؟ رسول نے خود منایا تھا؟ پہلی بات تو یہ جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خود نہیں مناتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول اکرم کا میلاد ہوا تھا تب کوئی صحابی نہیں تھا۔ گزارش سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا، میں کوشش کرتا ہوں آسان کر کے پہنچوں آپ تک۔ عزیزو، جب رسول دنیا میں آئے تب کوئی صحابی مسلمان ہی نہیں تھا۔ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں جو بچہ جانتا ہے۔ جب رسول دنیا میں آئے، سرکار آئے، 40 سال گزارے، اس کے بعد جبرائیل نے آ کے اقرا کہا، پھر سرکار کو پسینہ آیا، پھر خدیجہ سرکار کو لے کے اس عیسائی عالم کے پاس گئی، اس نے بتایا کہ آپ نبی ہو گئے، پھر آپ نے نبوت کا اعلان کیا، پھر کوئی دعا سے مسلمان ہوا، کوئی ندا سے مسلمان ہوا، کوئی دولت سے مسلمان ہوا، کوئی معجزے دے کے ہوا، کوئی بہن کی اطاعت میں ہوا، کوئی کیسے ہوا، کوئی کیسے ہوا۔ یہ تو بات کی بات ہے۔ جب رسول عزیزوں جب رسول اکرم کا میلاد ہوا ہے تب کوئی صحابی تھا ہی نہیں، تو میلاد کیسے مناتے؟ جس نے میلاد منایا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ ہاں یہ پوچھو ابو علی کا نبی کا میلاد ابو طالب نے منایا یا نہیں؟ یہ مہینہ ہی اتفاق کا ہے کہ دونوں شخصیات کا ذکر۔ ابو طالب وہ ہیں کہ جو چچا ہونے کے باوجود، یعنی چچا ہے پاک نبی کے حضرت ابو طالب، لیکن کبھی بھی نہیں کہا ابنی۔ اس منبر کے تقدس کی قسم جب بھی کہا تقدم مولائی، اے میرے مولا تشریف لائیے۔ یہ جانتے ہیں علی مولا نے، میرے مولا علی نے اتباع کی، اطاعت رسول کی، وہ آخری منزل کو کیوں چھوا؟ کیونکہ ابو طالب کی گود کی تاثیر تھی۔ یعنی بھتیجے ہیں، بچپن کے عالم میں جب بھی بلایا سیدی مولائی، جی مولا اور سید کہہ کے، اور کفار کے سامنے جی صحیح۔ اچھا، سرکار کا نام گرامی، اسم پاک کس نے رکھا تھا بھلا؟ کس نے رکھا؟ سرکار ختمی رسول کا نام حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے رکھا تھا۔ اچھا، یہ سب نے لکھا ہے کہ ان اللہ آجرا علی لسان عبد المطلب اسم محمد، اللہ نے عبد المطلب کی زبان پہ اسم محمد کو جاری کر دیا۔ اچھا، عرب میں اس نام کا رواج نہیں تھا، بلکہ آپ تاریخ عرب یا ادب عربی پڑھیے گا تو لفظ ہے کہ ان دابت الارض یسمون اولادہم علی اسماء الوحوش والحیوانات والجبال والغابات کالاسد والصقر والنمر والفہد لأنہم ضعبہم علی عدوہم۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کے نام جانوروں کے نام پہ رکھتے تھے، وحوش کے نام پہ، درندوں کے نام پہ۔ کیوں؟ تاکہ ان کے دشمنوں پہ روب پڑے۔ یعنی اسد، فہد، نمر، سکر کہتے ہیں عقاب کو، شکاری عقاب کو، فہد چیتا، اسد شیر، تاکہ ہمارے دشمنوں پہ روب پڑے۔ جس زمانے میں لوگ یہ نام رکھتے تھے، عبد المطلب اور ابو طالب کی مشاورت سے نام محمد رکھا گیا۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو طالب، اے عبد المطلب، اس سے پہلے تو ایسا نام نہیں سنا، یہ محمد نام پہلی دفعہ سنا ہے۔ مسکرا کے فرماتے اس جیسا پہلے ہوتا تو محمد نام ہوتا۔ جس کا رکھا ہوا نام، جس کا رکھا
इतना पसंद आया। ये हमद वालों का कबीला है। जी जी जी, इसलिए बैतुल हमद, शजरतुल हमद, कबीला ही हमद वालों का है। नाम देखिए, जब मजहब जुदा हो ना, बंदे मजहब तब्दील करते हैं, नाम तब्दील करते हैं। कई हिंदू अहबाब होते हैं जो इस्लाम कबूल करते हैं, तो वो परशोत्तम दास थोड़ी रहते हैं, नाम तब्दील करते हैं। अगर दीन और मजहब में फर्क था तो अल्लाह को चाहिए था नबी जो बनाने लगे हैं तो नाम मोहम्मद से तब्दील कर देते। क्योंकि ये किसी गैर मुस्लिम का माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नकल कुफ्र नबाशत रखा हुआ था, लेकिन अल्लाह को भी इनका नाम इतना पसंद आया कि वही उसी पे अल्लाह भी पक्का हुआ। और उसी अबू तालिब और अब्दुल मुत्तलिब के रखे हुए नाम का अगर तू इकरार ना करे तो मुस्लिम नहीं हो सकता। ये इसी नाम का कमाल है। और तू इर्तिका की आखिरी सीढ़ी पे, ऐसे तो होता है, जमाना हमें कहां से कहां ले गया। ये हम इर्तिका की आखिरी सीढ़ी पे भी खड़े हो ना, पलट वापस इधर ही है। जो हमें अबस नजर आता है ना, ये हमें काम की चीज तब मालूम होती है जब वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। हाँ, पछतावे तब होते हैं जब रास्ते फिर धुंधला जाते हैं, फिर पगडंडियां नहीं मिलती, दुश्वार हो जाती हैं, फिर रास्ते इम्कान से बाहर हो जाते हैं। जितना आगे चले जाए, नाम रखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे सरदार का मिलाद मनाया हजरत अबू तालिब ने, सरकार का मिलाद मनाया अब्दुल मुत्तलिब ने, सरकार का मिलाद मनाया फातिमा बिनते असद ने। तो जिन्होंने मिलाद, जो मिलाद के वक्त थे, उनसे पूछा किसी ने नहीं। और जो बाद में आए फिर पूछते फिर किस किस ने मनाया। सरकार ने खुद मनाया। भाई जब अपना मिलाद था तो कैसे मनाते। हाँ, माहौल होते हैं और मिजाज होते हैं, सकाफत होती है, उसी सकाफत के। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे सरदार अबू तालिब ने मनाया और इस अंदाज में मनाया कि गुलाम आजाद कर दिए, खुशी में कनीजें आजाद कर दी। और इतने गरीब थे अबू तालिब, जैसे ही इत्तला मिली ना कि वो नूर जिसका इंतजार था बनु हाशिम के घराने को, वो ज़हूर पजीर हो चुका है, वैसे ही हजरत अबू तालिब बाखुदा इतने खुश हुए, गुलाम को हुक्म दिया जल्दी करो, 600 ऊंट लाओ, 400 बकरियां लाओ, ऊंटों को नहर करो, बकरियों को ज़िबा करो, और कोई भी मक्के का अमीर और गरीब 40 दिन तक अपने घर में आग नहीं जलाएगा। अब पूरी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, कायनात को खिलाने वाला आया है। गरीब थे अबू तालिब, अशरफिया लुटा दी, कितने फकीर अमीर कर दिए जी सरकार की आमद की खुशी में। और एक नात है हजरत अबू तालिब की पढ़ी हुई। अब दोनों हस्तियों का तज़किरा, क्योंकि रबीउल अव्वल है और दोनों हस्तियों का तज़किरा है, तो मैं उसी पैराए में सरकार की पढ़ी हुई नात के 2-3 मिसरे आपको अर्ज कर देता हूं, ताकि ज़बाने को पता चले कि नात कहाँ किसे जाता है। नातें हम पढ़ते हैं और सरकार की नातें रिवाज नहीं, सुन्नत इलाहिया है। जी हाँ, यानी क्या कह, बड़ी शान है मेरे मौला अली की, लेकिन अली जैसा इमाम अज़ल अपनी अबा से जिसकी नालैन साफ करे उसे मुस्तफा कहते हैं। जिस नबी की नाते अली पढ़े, ज़माना सोचे कि मकाम क्या होगा। ज़माने में बखुदा अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मारिफत किसी ऐसे से ली होती कि जो शरीके नूर मुस्तफ़ा था, तो हकीकत अज़ली बताई जाती। जी हाँ, क्योंकि वैसों से पूछा नहीं गया और ऐसो वैसों से पूछा गया, तो जैसे ज़रूफ वैसा तबय्युन, तो वैसा ही फिर बताना था।
حضرت ابو طالب نے حسرت اور نعت میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، اس میں فرق ہوتا ہے۔ حسرت اور ہوتی ہے، نعت اور ہوتی ہے۔ حسرت کو حسرت رکھیں، نعت کو نعت رکھیں۔ یہ جو اپلیکیشن درخواست ہوتی ہے نا، وہ نعت نہیں ہوتی۔ ہاں اقرار بزرگی آپ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے، لیکن وہ نعت نہیں۔ درخواست ہوتی ہے نا کہ جی آپ ایسا ہمیں کر دیں یا ہمیں۔ میں بتانے لگا ہوں کہ میرے پاک نبی کی پہلی نعت حضرت ابو طالب نے پڑھی، پہلی نعت، یعنی نعت خان مصطفیٰ۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ پاکستان بر صغیر سے نعتوں کا رواج شروع ہوا ہے، ایسے ہی بندوں نے شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی ضرور ہے کہ جی ویسے ہی لگا لبری میں آپس میں جو ہے نا رواج بنا لیے، نعتیں پڑھ لی اور میلاد منا لی، اور ایسے ہی ہے۔ جو کمی ہوتے ہیں وہ سرداروں کی خوشیاں منایا کرتے ہیں، اور بے نسب بندہ تو دنیا میں عزت دار نہیں ہوتا، قیامت پہ جانا ہے کسی کا سہارا لے کے جانا پڑے گا۔ جی ہاں، ابھی عمر 70 کو نہیں پہنچتی پھر آخرت یاد آ جاتی ہے ہمیں، پھر سب کچھ سچ لگنے لگتا ہے۔ جی جسے ہم تصنع کہا کرتے تھے وہ حقیقت نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ پھر اگلے دریچے بھی کھلنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میدان میں جانا ہے، اس سفر پہ جانا ہے، کوئی نہ کوئی تو لے کے جاؤ، کوئی نہ کوئی ایسا تو ہو کہ جس کے لڑ لگ کے نجات پا جاؤ، کوئی وسیلہ تو ہو ایسا، کسی کے لیے تو کہا جائے۔ اگر اس نے جو کہہ دیا تھا کہ حبیب اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو کائنات نہ بناتا، تو یہ نعت نہیں؟ جو اللہ بے نیاز ہے، کائنات اسے سجدہ کرتی ہے، اسے یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ سب سے پہلا نعت خواہ ہی اللہ ہے۔ مجھے بتائیے اس نے جو کہا تھا کہ لولا لما خلقت الافلاق، حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں زمین و آسمان نہ بناتا، یہ تعریف نہیں؟ تو تعریف ہی کو تو نعت کہا جاتا ہے۔ جس کی نعت سے بے نیاز نہ رہے، جس کی ثنا وہ کرے کہ جس کی ثنا کائنات کرتی ہے، تو اس کی ثنا میں کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہوگی جس کی تعریف اسی کا خالق کرے۔ میں انتہائی توجہ چاہتا ہوں، یعنی وہ مصور ازلی جس تصویر پہ ناز کرے وہ ہے صورت مصطفیٰ، کہ جسے بنا کے بنانے والا اترائے۔ خود امیر ممکنات فرماتے ان اللہ خلق نور محمد المصطفیٰ ثم رآہ مئۃ الف یوم، اللہ نے اپنے حبیب کو جب اپنے نور سے جدا کیا تو 1,00,000 نورانی سال نظر بے نظری سے اپنے حبیب کو دیکھتا رہا۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا 1,00,000 سال، یہاں کا نہیں نورانی سال، اللہ نظر بے نظری سے اپنے حبیب کو دیکھتا رہا۔ جسے بنانے والا دیکھے تو دل ہار جائے۔ یوسف پہ اگر دل بھی لٹے تو مصر کی عورتوں کے۔ اسے محبوب بھی بنایا تو اس نے، بڑی حساس بات ہے، کہنے کو بڑی آسان ہے، اسے محبوب بھی بنایا تو اس نے کہ جس کے ہاں نہ دل، نہ جذبات، نہ احساس۔ جی کیفیت تو اللہ کے ہاں ہو نہیں سکتی، کیونکہ جہاں کیفیت ہو، کیف ہو، وہاں عدم بھی ہو سکتا ہے، وہاں حدوث بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ قدیم ہے۔ قدیم کی نشانی یہی ہے، کیفیت نہیں ہوتی۔ جی کیا قدیم کے ہاں کیفیت نہیں ہو سکتی؟ جو بے کیف ہے یہ وہ ہے، اسے بھی اس نے کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ جی دیکھیے، اگر اس نے ہدایت کرنی تھی ڈائریکٹ ہمارے دلوں میں نازل کر سکتا تھا۔ اگر وجہ کیا ہے؟ اتنے نبی اس نے بھیجے، سب کو کہا کہ جا کے انتظام کرو، آخر میں اپنے حبیب کو بھیجا۔
جی ہاں آخر میں بھیجا، وجہ تھی کوئی نہ کوئی، اور انہی کی وجہ سے ہی بقا ہے کائنات میں۔ حضرت ابو طالب، بات یاد نا، میں سرکار کی نعت کے 2-4 مصرع سنانا چاہتا ہوں اگر دل ہو آپ کا تو۔ دل نہیں ہے میرے خیال میں آپ۔ سرکار دنیا میں جب تشریف لائے، صدقات و خیرات ہوئے، عقیقہ کیا گیا، غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو جو ہے کھلایا گیا، مقروضوں کے قرض ادا، غلاموں کو آزاد، کنیزوں کو آزاد، بھوکوں کی بھوک مٹ گئی، غریب ہی بڑے تھے، سب کو کھلاتے رہے۔ اور عالم سرور میں حضرت ابو طالب کی زبان سے فی البدی کچھ شعر نکلے، اور یہ تقریباً 70 شعر ہیں اور 140 مصرے ہیں۔ جی میرے سردار کی شان میں حضرت ابو طالب نے جو بولے، لوگوں نے پوچھا ابو طالب اتنے خوش کیوں ہیں؟ بنو ہاشم میں کوئی پہلا بچہ تو نہیں آیا؟ ہم نے دیکھے ہیں آپ کے گھروں میں خوشیاں، حمزہ جیسے آئے، لیکن آج آپ کے گھرانے میں، بنو ہاشم کے قبیلے میں خوشی کا عجیب ہی ساما ہے، اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے جو کہا، جواب دیا، ایک مصرع میری طرف سے ہدیہ، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا پروگرام ہے آپ کے۔ جب لوگوں نے بار بار پوچھا نا کہ اتنے کیوں آپ مسرور ہیں، آج آپ کے چہرے پہ اتنی خوشیاں کیوں ہیں، اور پورے بنو ہاشم کے خاندان میں آج عجیب ہی سما ہے، تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں فماؤ، جاگیے گا خدا کے لیے۔ اور بلاغت کا منفرد مجموعہ ہے ابو طالب کا کلام، کلام عرب میں نہ باپ کے کلام کا مثل ملا، نہ بیٹے کے کلام کا مثل ملا۔ ہاں بس فرق یہ ہے کہ بیٹا کوفے کی مسجد اعظم کے منبر ابیس پہ بولا، اور باپ جب بھی بولا یا کعبے سے ٹیک لگا کے بولا یا کعبے کا غلاف پکڑ کے بولا۔ یعنی بیٹے کی ٹیک منبر تھی اور بابا کی ٹیک کعبے کی دیواریں تھی۔ جی کعبے کی جانب اشارہ کر کے فرماتے وَمَوْ لِلَّهِ، جاگیے گا خدا کے لیے، وَمَوْ لِلَّهِ ذِلٌ وَلَوْ ذِلٌ قَدْ جَاءَ الْيَوْمَ ذِلٌ فِي بَيْتِهِ، جاگے خدا کے لیے۔ فرماتے ہیں میں خوش اس لیے ہوں کہ جس کا سایہ نہیں تھا، آج اس نے اپنا سایہ کعبے میں بھیج دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں بات اس کی کر رہا ہوں جس کے لیے سائے کا، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ سرکار کا، تمام علماء نے لکھا، علامہ اسماعیل حقی نے، برادران سنت کے شیعہ سنی علماء نے لکھا ان لرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یکون لہ ذل، کہ سرکار کے لیے سایہ نہیں تھا۔ اور اس میں ایک عالم ربانی گزرے، برادران اہل سنت ہی کے عالم ہے، علامہ آلوسی، بہت بڑا نام ہے علماء مفسرین میں، علامہ آلوسی۔ وہ جب لوگوں سے پوچھا گیا سایہ نہیں تھا، یہ تو سب نے لکھا سایہ نہیں تھا، پوچھا گیا کہ کیوں نہیں تھا، تو انہوں نے ایک توجیہ لکھی، وہ فرماتے لِأَنَّ إِنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم ذِلُّ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَجُوزُ لِلذِّلِّ ذِلًّا، وہ فرماتے کیونکہ نبی خود زمین پہ بے سائے کا سایہ تھے اور اللہ کے سائے کا سایہ نہیں ہوا کرتا، کیونکہ خود زمانے نے مقابلہ کیا ہے بناوٹی اصول، یہ بعد میں ہر تخت پہ بیٹھنے والوں کو چاپلوسوں نے ذل الہی کہہ دیا۔ خوش آمدی بھی ہوتے ہیں نا درباری، جو ایک بوٹی پہ ضمیر بیچ دیتے ہیں، تو انہوں نے ہر غیرے کو ذل الہی کہہ دیا۔ یہ بشری منصب نہیں، الہی منصب ہے۔ ہاں وہی ہے ذل الہی جنہیں اس نے بنایا ہے ذل۔ اور حیرت کی بات بتاؤں، میں تقریباً درجن سے زیادہ کتابوں میں ذل الہی پڑھ چکا ہوں، ذل الہی، اور اکثریت نے ذل جو ہے نا وہ زواد سے لکھا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہی لکھا ہے۔ جی ہاں
وہ یہ وہی ذل الہی ہوں گے جو زواد اور زوئے کے فرق کو سمجھتے ہیں. میں کئی جگہوں پہ میں نے یہی پڑھا ہے. ان موضوع کو لکھنے والے کو خود کو بھی بہت کم پتہ ہوتا ہے ذل الہی کون سا ہے اور ذل عربی کا ہے یا اردو کا. انہوں نے اردو والا سمجھ کے وہ زواد سے ذل لکھ دیا. وہ ٹھیک لکھا. ہاں زوئے والا ذل صرف میرے نبی ہیں. ایک جملہ یاد آیا ہے مجھے حضرت جعفر طیار کا. جب ہجرت کر کے گئے تھے نا حبشہ کی جانب حضرت جعفر طیار, تو آپ کو پتہ ہے پیچھے کچھ لوگ اور بھی گئے تھے, واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. تو انہوں نے بادشاہ حبش سے جا کے کہا تھا یہ ہمارے باغی ہیں, یہ لوگ جو ہیں ہم شرفائے مکہ ہیں, لہذا آپ ان کو ہمارے حوالے کیجئے. تو حبشی بادشاہ نے جناب جعفر طیار کے چہرے کو جانب دے کے کہا تھا شکل سے یہ شریف لگتے ہیں تم نہیں لگتے, لہذا جب تک میں ان کی وضاحت نہیں سن لوں گا تب تک یہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. ٹھٹائی پہ انہوں نے کہا بادشاہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ کے قائل نہیں, خوش آمد کی اور جھوٹ بولے. انہوں نے جناب جعفر طیار کی جانب دے کے کہا آپ شکل سے نجیب بھی لگتے ہیں, آپ شریف بھی لگتے ہیں. بات ادھار رہی تو میں کہتا ہوں کبھی محمد مصطفیٰ کی شان اس منبر سے سنو, کیونکہ ہم نے علی سے سنی ہے. اور جیسے ہم بتا سکتے ہیں ویسے زمانہ نہیں بتا سکتا. جی ہاں ہم نے مورخ سے نہیں پوچھی, جی ہاں ہم نے اس سے پوچھی ہے جس کے لیے نبی فرماتے ہیں یا علی انت و انا من نور واحد. جی ہاں بہرحال یہ ادھار رہا. کبھی جب انہوں نے پوچھا نا حضرت جعفر طیار سے, اور نجاشی کے دربار میں جب گئے تھے, بات واقعہ سارا یاد ہے نا وہ ہجرت حبشہ والا, تو اس نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں. تو سرکار جعفر طیار نے بتایا کہ یہ اسلام کے حکام ہیں, یہ قرآن کے حکام ہیں, ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, انجیل کو ہم آسمانی کتاب مانتے ہیں. ساری باتیں کرنے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ وہ جو رسول بن کے آئے ہیں اللہ کے, ان کا تعارف کرائیے وہ کون ہیں. تو یہاں ایک لمبا قصیدہ ہے ختمی رسل کا, اور یہ تصور کر لیجئے یہ وہ قصیدہ ہے کہ نجاشی نے اپنا تخت چھوڑ کے جعفر طیار کے ہاتھوں کا بوسہ لیا تھا اور کہا تھا جب تک آپ یہاں ہیں ہمارے مہمان ہیں. جی ہاں, اور پھر جب سرکار واپس آئے تھے تو اس نے ایک گھوڑا بھی تحفے میں دیا تھا اور بھی بہت سے تحائف دیے تھے. تو جب ختمی رسل کا تعارف کرا چکے, یہ ادھار رہا, تو پھر تعارف کے بعد ایک اور بات کہی, جاگے گا خدا کے لیے. جب سرکار نبی اکرم کا تعارف کرا چکے فرماتے وَبَعَهُ أَخُوهُ الطَّيِّبُ, جاگے گا خدا کے لیے. فرماتے وَبَعَهُ أَخُوهُ الطَّيِّبُ هُمَا وَرَاءَهُ وَخَلِيفَتُهُ وَنَاصِرُهُ فِي أَمُورِهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُ لِنُصْرَتِهِ وَإِنَّ مَشْيَ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ كَالظِّلِّ, جاگے گا خدا کے لیے. فرماتے اور نبی کو اللہ نے اکیلا نہیں بھیجا, نبی کے ساتھ اللہ نے نبی کا بھائی بھی بھیجا ہے, نام علی ہے, ذات طیب ہے, نفس میں پاکیزہ ہے, اور وہ نبی کے پیچھے ایسے چلتا ہے جیسے سایہ چلتا ہے. سلامت رہے آپ. رسول اللہ کا ذل, اور وہ جو ان کا جانشین ہیں, وہ جن کو اللہ نے نصرت کے لیے حکم دے کے بھیجا ہے, وہ نبی کے پیچھے ایسے چلتے ہیں جیسے سایہ چلے. کہنے مصطفیٰ چلی کا سایہ. اور بخدا کیسے زندگی میں آج تک کسی کی جرت ہوئی کہ کوئی وار کرے. سرکار گزرتے تھے نا پہاڑیوں سے, تو یہ کافی بڑے بڑے وہ پتھر لڑکا دیتے تھے, اوپر سے چھپ کے کھڑے ہوتے تھے پہاڑیوں پہ, پتھر لڑکا دیتے تھے سرکار کی جانب. اور میں لفظ یہی ہیں, اب مجھے نہیں پتا, بعد میں پھر بندے سوچتے رہتے اور پوچھتے رہتے ہیں. اگر نہیں سنا تو یہ میرا جرم نہیں, ہاں میں نے کہاں سے پڑھا یہ بتانا میرا جرم ہے. جیسے ہی وہ پتھر آتے نا یوں ہاتھ سے خیبر شکن اشارہ کرتے ہیں, پتھر واپس جاتے ہیں, اور جیسے ہی وہ کفار کے بچے ہلاک ہوتے. اب ہوتا کیا تھا, جب سرکار ابو طالب نے شکایت کی نا کفار سے کہ وہ میرا سردار جاتا ہے اور تمہارے بچے ان پہ پتھر پھینکتے ہیں,
انہوں نے کہا سید البطحا، شریف المکہ، امیر العرب، بچوں کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور اب یہی ہوا تو وہی شکایت لے کے وہ ہمارے بچے مار دیے۔ ابو طالب مسکرا کے کہتے محمد نے تو نہیں مارے، علی بچہ ہے۔ اب بچے نے مارے ہیں، بچے کو کوئی کیا کہے؟ آج تک کوئی حملہ کر ہی اس لیے نہیں سکا کہ علی نبی کا سایہ بن کے رہے۔ جی ہاں، کوئی نہیں کچھ کر سکا۔ تو وقت تقریباً تمام ہوا چاہتا ہے اور بیان کو سمیٹنے کی جانے بڑھے۔ ذل الہی ہیں اور باقی سارے خوش آمدیوں کے ذل الہی ہیں۔ ہاں جی، صرف اللہ کے حبیب ہیں جو ذل الہی ہیں، باقی بعد میں پھر وہ بکاؤ مورخین نے لوگوں کو ذل الہی کہا، ورنہ اللہ نے صرف اپنے سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ ہے، اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء ان یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون، سورہ نحل ہے۔ میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جس کو شے سے بنایا، مادے سے بنایا، اللہ نے اس کا سایہ رکھا، جو سایہ کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی یمیناً و شمالاً سجدا للہ ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے سایہ، وہ سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر سنیے گا، جو مادے سے اللہ نے اسے بنایا نا، شے سے، اللہ کہتے ہیں اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء، جسے اللہ نے شے سے بنایا، مادے سے، میٹر سے، کیا کیا؟ اس کا سایہ بنایا۔ کیوں؟ یمیناً و شمالاً سجدا للہ ہے، اس کا سایہ کبھی دائیں کبھی بائیں اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے وہ قہار مسجود ہے، تمہارے سائے سے بھی سجدہ ملتا ہے۔ حضور جو مادے سے بنتا ہے اس کا سایہ ہوتا ہے، جی صحیح، جو مادے سے بنتا ہے نا اس کا سایہ ہوتا ہے، اور جو جس کا سایہ نہ ہو پھر وہ شے سے نہیں بنتا، کیونکہ قرآن کا قانون ہے جو شے سے بنتا ہے اس کا ضائع ہوتا ہے۔ رسول کا سایہ نہیں تھا تو پھر شے سے نہیں بنے۔ تو میں نے بڑی سوچا، بڑی فکر کی کہ کیوں نہیں شے سے بنایا اللہ نے اپنے حبیب کو، بعد میں سمجھے کیونکہ کل شیء ہلاکن تھا، کیونکہ ہر شے کو ہلاک ہونا تھا، یہ راز تھا، کیونکہ شے کو تھی ہلاکت۔ اگر اللہ اپنے حبیب کو بھی شے سے، مادے سے، میٹر سے بناتا تو ہلاکت سے بچ نہ سکتے، اس لیے اللہ نے مادے سے نہیں بنایا، کیونکہ نہ مادے سے بنے گا نہ ہلاکت اسے چھو سکے گی۔ بس بیان تمام ہوا عزیزوں۔ ایک مصرع اور چلیں آپ کو ہدیہ کیے دیتا ہوں۔ ایک میں نے پہلے سنا تھا آپ کو، ایک اور حضرت ابو طالب کی کے اشعار میں سے ایک سنا دیتا ہوں۔ آپ کو سنا تھا نا جب سوتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے ابو طالب؟ نہیں، جب ختمی رسل سویا کرتے تھے نا اس طرح ہاتھ فرماتے تھے اور ظاہری آنکھیں بند کرتے تھے۔ ویسے تو ان کی آنکھیں خود فرماتے ہیں کہ رائے تو یمینی کما رائے تو قدامی، جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ویسے ہم ضروری نہیں ہم آنکھوں سے دیکھیں، ہم جہاں سے چاہیں دیکھیں۔ ہاں جی، ہم آگے بھی ویسے دیکھتے ہیں، ہم پیچھے بھی، یہ نبوت کی علامات میں سے آگے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر آنکھوں سے نہیں، بظاہر جب آنکھیں کبھی بند ہوتی نا، بظاہر کبھی بند ہوتی اور جھولے میں اس طرح ہاتھ فرماتے اللہ کے حبیب اپنی ابا سرکار ابو طالب سرکار کے چہرے مبارک پہ ڈال دیتے، اور کبھی ہوا کے جھونکے سے یوں چادر اڑ جاتی، مسکرا کے فرماتے کب وجہک یا مصطفیٰ ان القمر یسرق حسن من حسن وجہک، اے محبت اپنے چہرے کو چھپا لیجئے اور ایک یہ چاند آپ کے چہرے کا حسن چرا رہا ہے۔ باخدا ابو طالب نے تو پہلے دن سے اسے نبی مانا ہے، مورخ نے 40 سال کے بعد مانا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ جب آئے ہیں میرے نبی سے کتنا عرصہ پہلے آئے ہیں؟ 600 سال تقریباً، پونے 600 سال۔ تو جانتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ انی ابشرو، کہ میں تمہارے لیے بشارت لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتا جی کہاں ہے خوشی منانا؟ یہ آمد سے پہلے عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں۔ یہ بشارت غم ہوتا ہے، یہ خوشی ہوتی ہے؟
नबियों का अपना रस्म है मनाने का। फरमाते मैं तुम्हारे लिए इन्नी मुबश्शिर, मैं तुम्हारे लिए बशारत लेके आया हूँ, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। याती नबी अम्बादी, मेरे बाद एक नबी आएगा, इस्म हुआ अहमद, उसका नाम अहमद होगा। लीजिए, अभी ईसा 600 साल पहले आए, वो कह रहे हैं कि नबी आएगा, यानी ईसा की आमद के वक्त ये नबी थे। और ऐलान 40 साल के बाद नबी बने, और 40 साल के बाद ऐलान हुआ। नबी जब से आए हैं, माकान आदम बैनल माए वती, कौन तो नबी है, हम तब भी नबी थे जब आदम पानी और मट्टी के। बस बयान मेरा तमाम हुआ। और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जागिएगा खुदा के लिए, फरमाते हैं लाओ ततहर्रक शअरुका लिअन्न याखुज़ु सौदा मिन सवाद शअरिकल लैल। सरकार जरा जुल्फों को थोड़ा सा झटका दीजिए, रात तारीकी भीख में मांगने आई है। थोड़ा सा मुस्करा दीजिए, सूरज इंतजार में है। हमारे यहाँ नाते मिल जाती हैं इसलिए हम पढ़ते हैं, जिसके यहाँ नहीं मिलती वो बेशक ना पढ़े। दोनों ज़वात कुदसिया का दिन था, और इससे बड़ा अबू तालिब का मकाम ही कोई नहीं कि नबी ने इन पे गम मनाया और पूरे साल को साले गम करार दिया। वो इत्तफाक समझिए, तरहीम की मजलिस है और वफात हजरत अबू तालिब है, और उन्हीं की वफात के सदके में मौला इन मरहूमीन को आला इनके दर्जात फरमाए। इन्हीं के सदके में सरकार की रहमत से सरफराज हो ये मरहूमीन जिनके लिए ये मजलिस है। रसूल जिस पे गम करें, सारी जिंदगी अबू तालिब ने आंसू नहीं आने दिया। एक वाकया लिखा है इब्ने असाकिर ने कि बचपन ही के आलम में 5 या 6 साल की उम्र होगी, तो लिखा है कि किसी बद्दू ने ताना दिया, माला काओ यब्ना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के यतीम, कौन है तेरा वली वारिस? वली वारिस है कौन आपका? यतीम है आप। फरमाते इस आलम में आंखों से आंसू जारी हुए, खत्मी रसूल की, और रोते हुए मक्के से बाहर जंगलों को निकले, और जंगल में जाके मिट्टी जमा करके बाबा की कब्र की शबीह बनाई, और रो रहे थे कि कौन है मेरा, यतीम हूं मैं। ढूंढते ढूंढते हजरत अबू तालिब पहुंचे, खत्मी रसूल को उठा के सीने से लगाया और फरमाया किसकी जुर्रत है मक्के में कि आपके साथ ऐसा कलाम करे। जलाल के आलम में हजरत अबू तालिब ने गुलामों को हुक्म दिया तमाम मक्का के सरदारों को बुलाया जाए। काबा मरकज समझा जाता था, काबा में जब सब जमा हुए तो सबको देख के फरमाया या अहला मक्का, लफ्ज यही है, या माशरल हिजाज हाज़ा मुहम्मदुन मौलाई लौ बकाओ फी हयातिही वल्लाहि आ अक्तुलु वाज़रिबुनकुम। मक्के के सरदारों, ये जो मेरा मौला खड़ा है, अगर आज के बाद इसकी आंखों में आंसू आए तो मैं सबकी गर्दनें काट के रख दूंगा। ये है अबू तालिब, ये है किरदार अबू तालिब हजरत खत्मी रसूल के लिए। फरमाया अगर आज के बाद मेरे सरदार मेरे मौला 6 साल के मोहम्मद मुस्तफा है और चच्चा होने के बावजूद अरब के सरदारों में कह रहे हैं कि ये मेरा मौला और मेरा सरदार है, अगर इसकी आंखों में मैंने आंसू देखे तो मैं गर्दनें काट दूंगा। तुम नहीं जानते ये मेरा जो सरदार है ये मेरे रब की रिजा है। ये है अबू तालिब। दुनिया ने अल्लाह जाने कहां से तारीख पढ़ी,
सारी जिंदगी नबी को बचाया। लोग दीन बचाते हैं, बेटे कुर्बान कर देते हैं। अगर अबू तालिब जैसे अग़यरुल अरब का दीन ये नहीं था तो फिर हर मौके पे मोहम्मद को क्यों बचाया? और जो भी लोगों ने कहा कि ऐसा हो, तो सरकार ने फरमाया जैसा मेरा मुस्तफा कहेगा वैसा होगा। जो इस आलम में ऐलान से पहले ही तबाह करे उसे अबू तालिब कहते हैं। अल्लामा साइम चिश्ती बरादरान अहले सुन्नत के आलिम हैं। वो फरमाते हैं कि ये ना पूछा करो कि कलमा पढ़ा था अबू तालिब ने या नहीं, बल्कि ये पूछा करो वो वली थे, मासूम थे या वलियों के वली थे। बयान अजीजों तमाम हुआ। अबू तालिब ने हर मोड़ पे इस्लाम के सरदार को बचाया, अल्लाह के हबीब को बचाया, और दीन पे जब भी मुश्किल बनी अबू तालिब का खून काम आया। करबला से शाम तक 4 मकामात पे बीबी ज़ैनब ने कहा था, लोगों पहचानो हम अबू तालिब के कबीले से हैं, हम खून बनु हाशिम हैं, हम गैरत तैयार हैं। ये किसने बचाया? इस्लाम के काम क्या आया? या खुदैजा की औलाद या अबू तालिब का लहू? क्योंकि जिसका कुछ लगा होता है उसी को एहसास होता है। जिनके घर की बात थी उन्होंने घर लुटा के बचाई। जो करबला में आए थे जाती जाहो जलाल के लिए नहीं आए थे। अगर उनको जाती जाहो जलाल चाहिए था तो मोहम्मद के बेटे थे। जमाना जानता था कि मोहम्मद मुस्तफा ने गोद में उठाया है, वहीं अपनी शाही सल्तनत बना ली जाती। मा खराइतो आशरन वला बातिरन। खुद मेरे मौला फरमाते हैं हम जाहो जलाल और हुकूमतों के लिए नहीं, हम नाने ले इस खराज तो ले इस्लाह जद्दा तो उम्मत तो जद्दा थी जद्दी। मैं अपने दादा नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं। हया बचाने निकले, गैरत इस्लाम बचाने निकले, और जो निकले फिर घर लुट गया। मोहम्मद मुस्तफा के पे को तो किसी ने एक ने ताना दिया था, अबू तालिब ने पूरे बक्के को जमा कर लिया था। इससे बड़ा मकाम में दर्द क्या हो? हुसैन की बेटी को हर चौक में ताने मिले, कोई तसल्लियां देने वाला नहीं था। कोई यतीम की बेटी कहता, कोई कैदी की बेटी कहता, कोई बागी की बेटी कहता, कोई गरीब की बेटी कहता। लुटी हुई सैयदजादी ने कभी भी शिकायत नहीं की। कोई कह जो देता कि ये बागी की बेटी है, बाबा को देख के कहती, बाबा दुनिया जो भी कहे, जितनी मुसीबतें हैं सकीना हाजिर है। किसी ने कहा ना कि ये यतीमा है, मकतूल की बेटी है, तसल्लियां देने वाला कोई ना था। और ये एक ही साल में हजरत खुदैजा की भी दुनिया से कूच हुआ, पर्दा फरमा गई दुनिया से। अजीजों सलामत रहो, आबाद रहो। दर्द वही होता है जहां एहसास हो। जहां एहसास ना हो वहां क्या दर्द, वहां क्या एहसास, क्या तकलीफ। जब हिस्स ही मर जाए, बेगैरत को क्या पता शरीफ कैसे लुटते हैं। शरीफ को शरीफ के उजड़ने का दर्द होता है। एक फकीर थे, बुजुर्ग दरवेश थे पंजाब से, वो कहा करते थे दुआ किया करो कि कोई भी शरीफ साइल ना बने, सवाली ना बने, कोई देने वाला किसी से मांगने ना जाए। कायनात को जो देता था वो सज्जाद हर चौक पे चादर मांग रहा है। अजीजों बयान तमाम हुआ, सलामत रहे, आबाद रहे। सिर्फ 2 जुमले तकमील जिक्र के लिए, और ये आंसुओं का हदिया हुज्जत खुदा की बारगाह में जो सवाब हो मरहुमीन को मिले, इससे खूबसूरत हदिये हो नहीं सकते।
جب تک یہاں چوٹ نہ لگے تب تک یہاں سے کچھ برآمد نہیں ہوتا. یہ تصنع نہیں. اتنا عرصہ تو کوئی اپنوں کو نہیں روتا جتنا 1400 سال سے ہم حسین کو رو رہے ہیں. کوئی رشتہ ہمارا ہے اپنوں سے بڑھ کے. جی ہاں, اپنے عزیزوں پہ کوئی نہیں روتا, ہمیں عزیزوں سے بڑھ کے ہیں تو ہم روتے ہیں. کوئی تکلیف تو ہے عزیزوں, یہ تو زمانے کو سوچنا چاہیے. یہ قلب کے خون سے نکلتے ہیں آنسو. جو آج تک رو رہے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو رشتہ ہے, ان کا کوئی نہ کوئی ناتا تو ہے. عزیزوں, جب قید ہو کے یہ قافلہ شام میں وارد ہوا, پتھروں کی برسات, حتیٰ کہ وَيَرْمَوْ فِي الْأَسْوَاقِ الشَّامِ الْحَجَرُ وَالْمَاءُ وَالنَّارُ. صرف پتھر سنے ہوئے آپ نے, پڑھیے گا مقاتل کی کتاب ہے, صرف پتھر نہیں, شامیوں نے ابلتا ہوا پانی, کھولتا ہوا پانی, جلتی ہوئی آگ کے انگارے عزیزوں چھتوں کے اوپر سے پھینکتے, اور بندے ہوئے تھے شریفوں کے ہاتھ. ابن منذر مدائنی نے سید و ساجدین سے پوچھا, مولا بڑا ظلم ہوا ہے آپ پہ شام میں؟ فرماتے ہیں ہاں ابن منذر. مولا کچھ تو بتائیے کیا کیا ظلم ہوا؟ فرماتے ابن منذر, ہم جس بازار سے گزرتے لوگ دل بھر بھر کے بدلے لیتے. آگے آگے شمر ہوتا تھا, اعلان کرتا تھا کوفیوں شامیوں, جس نے علی کی بیٹیوں سے بدلے لینے ہو, اگر علی نے کسی کا کوئی خیبر میں مارا ہو, کسی کا کوئی خندق میں مارا ہو, جس نے اپنے جد کے بدلے لینے ہیں, علی تو دنیا میں نہیں, علی کی بیٹیاں ہاتھ بندھا کے. ابن منذر کہتے مولا پھر آپ نے بدلے دیے؟ فرماتے ابن منذر دیے. مولا کیسے؟ فرماتے ابن منذر بس اتنا سمجھ لے, جب ہم بدلے دے کے فارغ ہوئے میں پھوپھی کو نہیں پہچان سکا, پھوپھی زینب مجھے نہیں پہچان سکی, ہم دونوں مل کے ماں رباب کو نہیں پہچان سکے. مولا مر جاؤں, کون سا ظلم تھا؟ یہی میرے مولا نے کہا. فرماتے کبھی ہم پہ آگ پھینکی جاتی, کبھی ہم پہ کھولتا ہوا پانی. سبحان اللہ, اجرکم من اللہ. محمد مصطفیٰ کی بیٹی راضی ہو آپ پہ. اس عالم میں یہ قافلہ یزید پلید کے دربار میں داخل ہوا. جب دربار میں یہ قافلہ داخل ہوا, میں ہاتھ جوڑ کے نرم دل مومنین سے معافی مانگ کے ایک ہی جملہ کہہ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں. جب یہ قافلہ آیا نا تو قافلے میں ایک 4 سال کی بڑھیا بھی تھی. اب میں نے کہا کہ درد وہی ہوتا ہے جہاں احساس زندہ ہو. حالت یہ تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی تھی کبھی بایاں اٹھاتی تھی, مڑ مڑ کے کہتی تھی سجاد اجازت ہے میں بیٹھ جاؤں. اس حالت میں جب یہ قافلہ داخل ہوا, میں ہاتھ جوڑ کے اشارے میں, ایک روایت بڑے چھپے ہوئے لفظوں میں, خود میرے چوتھے امام فرماتے ممن قدم مصائبنا وحشر اللہ ملخولی والی یزید, جو ہمارے مصائب چھپائے وہ یزید کے ساتھ محشور ہو. تو چھپائے تو جا نہیں سکتے. یزید کے تخت کے ساتھ ایک لانتی بیٹھا تھا, یہ کرسی چھوڑ کے اٹھا, کہتا یزید میں تجھ سے کی انعام مانگنا چاہتا ہوں. یزید کہتے مانگ. کہتے میرے گھر میں کنیز کوئی نہیں ہے, یہ جو 4 سال کی قیدی بچی کھڑی ہے اسے میری کنیزی میں دے دے. سجاد کی آنکھوں میں ایک دفعہ لہو آیا, زنجیر ٹوٹ کے زمین پہ گرے, ایک سپاہی سے تلوار کھینچی, اللہ اکبر کہا, بی بی زینب نے ہاتھ پکڑا, سجاد ہم نے جنگ نہیں کرنی. کہا پھوپھی اماں اب مسئلہ ہے غیرت فاطمہ, اب سادات کی غیرت کا مسئلہ ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ میرے مالک تجھے محمد و محمد کی پاک آل کی عزت و عظمت کا واسطہ، اپنے حبیب کی رفعت و بلندی کا واسطہ میرے مالک، جو حاضرین ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، جس کی جو شرعی حاجات قبول و منظور فرما، جن محرومین کے لیے مجلس کا اہتمام کیا گیا ان کے درجات بلند فرما، لواحقین کو صبر عطا فرما۔ تجھے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے مالک ہم سب کو اس قابل بنا کے قیامت کے دن اپنے آقا و مولا کو کہ سرکار ہمیں اپنا مانے، حاضرین کی جو پریشانیاں دور فرما، سوائے محمد و آل محمد کے درد کے کوئی غم نہ دکھا۔ تجھے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرے مالک جو شرعی حاجات رکھتے ہیں حاضرین میں سب کی حاجات قبول و منظور فرما، رحم فرما، کرم فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں میرے مالک انہیں بے نقاب فرما، انہیں نیس و نابود فرما، بار میں آقا کا ظہور جل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔